ایک کتاب ہے سفینۃ الفاطمہ، شاید بہت مشکل سے ملے گی آپ کو، اور یہ چیزیں ضرور اس رائٹر نے لکھی ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائیں گی۔ اب کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، شوہر اور بیوی کے انتخاب کے لیے یوں کہہ لیجیے اسلام میں رشتہ زوج اور شوہر کے معیار کے اصول، 10 اصول بیان کر رہا ہوں میں۔ ہو سکتے اس سے زیادہ بھی ہوں، کم تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے جس کتاب کا میں نے نام لیا، انہوں نے اس کتاب میں 10 معیار لکھے ہیں، 10 معیار کہ جو میاں اور بیوی میں ہونے چاہیے، یوں سمجھیے اس کے معیارات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس میں، یعنی ہم جب کوئی رشتہ کرنے جاتا ہے یا رشتہ طے کرتا ہے تو کیا معیارات ہونے چاہیے لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے۔ نمبر 1، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے سب لڑکے کے لیے بیان کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو لڑکے کے حساب سے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی جو مشترکہ ہیں، بہت چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، پرہیزگار اور حسن سیرت ہونا۔ اب یہ دونوں میں ہوگا، جب ہم رشتہ دیکھنے جائیں تو پہلی چیز کیا ہے، پرہیزگاری۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پرہیزگاری یعنی خاتون میں بھی دیکھی جائے اس لڑکی میں، اور لڑکی میں بھی دیکھی جائے کہ کتنا پرہیزگار ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کتنا بچا رہا ہے۔ لڑکی اپنے آپ کو باحجاب ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کتنا بچا رہی ہے۔ اب یہاں پر ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، وہ کیا ذمہ داری ہے کہ لڑکی تو پرہیزگار ہے، گناہوں سے بھی بچ رہی ہے، باحجاب بھی ہے، لیکن یہاں سے پھر وہی موضوع چھڑ جائے گا ہمارے معاشرے کا کہ اگر وہ شادی ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں لڑکی تو چاہتی ہے کہ تمام چیزیں نہ ہو، لیکن ماں باپ چاہتے ہوں، میز گیدرنگ ہو، گانے ہو۔ میں ایک جملہ صرف آپ کو کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، باقی باتیں پھر آگے، کہ جس طرح ہم لوگ، اور آپ بھی شامل ہیں سب، میں ایک صاحب سے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ جس طرح اپنی مجالس میں اہل بیت کو بلاتے ہیں، بلاتے نہیں بلاتے ہیں؟ مجلس میں نہیں بلاتے؟ آواز کسی کی بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں چلا جی، بلاتے ہیں۔ یعنی مجلس اعضاء میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو انتظار مت کراؤ، جلدی اندر آ جاؤ اور مجلس شروع کرو، بیوی آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ فرش اعضاء پہ اہل بیت آتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ اپنی شادیوں میں ان کو بلانا چاہتی ہیں نہیں بلانا چاہتی؟ بس کیا شادیوں میں ایسا نظام اور سسٹم ہے کہ اہل بیت آئیں یا نہیں آئیں؟ بس آپ کے ہاتھ میں یا آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ اور میں نے ایک اور درس میں کہا تھا، یہاں پر نہیں کہا تھا، شاید پچھلے درس میں یا پچھلے ہفتے میں، کہ شاید 90% گھروں میں کس کی چلتی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اسٹیپ کس کو اٹھانا پڑے گا؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اگر اپنے گھروں کی محفلوں میں، چاہے وہ مہندی کی محفل ہو، شادی سے پہلے جو محفلیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، وہ ہو، چاہے شادی ہو، ولیمہ ہو، کوئی بھی جشن ہو، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اہل بیت کو بلانا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی؟ سب کیا کہیں گے؟ اب سوال ہے کیا آپ بلانا چاہتی ہیں تو کیا ارینجمنٹ ایسا ہے؟ بس یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایسا انتظام کریں کہ اہل بیت آئیں۔ اہل بیت آنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہر وہ کام جو گناہ کا کام ہوگا وہ اہل بیت نہیں آئیں گے۔ بس یہ بہت مختصر میں نے بیان کر دیا۔ یہ آپ لوگ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی شادیوں میں، بچوں کی شادیوں میں، بچوں کی شادیوں میں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ گھروں کی دیگر محفلوں میں جہاں پر نامحرم کا سسٹم ایسا ہو، جہاں پر جو بھی، یعنی اگر اس مقام پر جہاں پہ فعل حرام ہوگا وہاں پہ اہل بیت نہیں آئیں گے۔ بس یہ آپ کو قانون ہے، سب کو معلوم ہے۔ خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد بھی ایسی گیدرنگ ہو جائے جہاں اہل بیت پھر وہاں سے چلے جائیں گے۔ مجلس میں تو جہاں تک حرام نہیں ہے، مجلس میں تو ہم وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد نامحرم آ گئے، بے حجابی ہو رہی ہے، تو وہ سب چیزیں گناہ میں شمار ہوں گی اور اہل بیت وہاں سے چلتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پیغام تھا
जब भी ये गुफ्तगू आएगी, शादी की गुफ्तगू आएगी, जनाब ज़हरा की गुफ्तगू आएगी, ये तमाम बातें आएंगी, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होना ज़रूरी है। और सबकी अपनी एक ज़िम्मेदारी है जो रोज़े क़यामत में अल्लाह उनसे पूछेगा। कि अब जो हमने पहले, अगर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी हो सकता है ख़वातीन के हमें मालूम है, स्टेप कौन उठाए, तो स्टेप उठाना, जब तक स्टेप नहीं उठाएंगे एक ऐसी शादी नहीं होगी कि जहाँ पर हराम नहीं हो। आप सब, आपके बहुत से ख़ानदान वाले कहेंगे ये कैसी शादी है, तो आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए। वो क्या जवाब होगा? बस ख़त्म बात। यही जवाब है कि हम चाहते हैं ऐसी शादी हो जो है जनाब ज़हरा आए, पंजतन आए, 12 इमाम आए, बस। अगर ऐसी शादी है, ऐसी गैदरिंग है तो आएंगे, वरना आपने हदीस के साथ पढ़कर बरकत के लिए तो हदीस के साथ पढ़ी, लेकिन हो सकता है वो वापस चले जाए। तो ये हमारी अपनी एक जिम्मेदारी है। और बात कहाँ से चल रही थी? इस्लाम में रिश्ते ज़ौज और शौहर के मयारी उसूल। पहला मयार क्या है? परहेज़गारी और हुस्न सीरत। ये दोनों में है। यहाँ पे जो भी चीज़ बयान होगी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आएगा कि ख़वातीन के लिए होंगी और कुछ चीज़ें आएगा लड़के के लिए होंगी। नंबर 2, हुकूक की पासदारी। ये भी दोनों में है। हक, अगर शौहर के जो हक हैं, हुकूक है, वो शौहर को पता होने चाहिए। बीवी के जो हुकूक है उससे पता होने चाहिए। ये नहीं कि बीवी के ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, या शौहर के मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये नहीं। शौहर के जो हुकूक हैं वो उसे पता होने चाहिए, तो उसकी पासदारी करेगा, यानी उसको हक हुकूक को अदा करेगा। इसी तरह बीवी के भी जो हुकूक हैं, शौहर के ऊपर जो हुकूक है वो उसे पता होने चाहिए, और वो उसके बाद उस हक के उसको अदा करे। जिस तरह दोनों मियाँ बीवी अपने अपने हुकूक को अदा करेंगे तो मसाइल पेश नहीं आएंगे। नंबर 3, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करने वाला। बात वही होगी यहाँ पर भी, शौहर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, बीवी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। नंबर 3। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है किसी ऐसे माशरती ऐब में मुब्तला ना हो जो ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का सबब बने। ये दोनों के लिए, खुदा न खास्ता कोई माशरती ऐब ना लड़के में हो ना लड़की में हो। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा ऐब है तो पहले बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई ऐसी मुश्किल है तो वो पहले बयान करते हैं, यानी माशरती ऐब में मुब्तला ना हो। खुदा न खास्ता कोई लड़का है, कोई माशरती ऐब में, कोई ऐसे ऐब है जिसे हम ऐब समझते हैं, तो ये पहले बयान होने चाहिए। ठीक है। नंबर 5, शौहर के लिए लाजिम है कि बीवी के लिए नानो नफ़क़ा और लिबास का इंतज़ाम करे। क्या लाजिम है शौहर के लिए? बीवी का नानो नफ़क़ा, यानी कमाना। नानो नफ़क़ा किस पे वाजिब है? शौहर पे वाजिब है। नंबर 5। नंबर 6 क्या है? औरत पर लाजिम है कि शौहर की इज़्ज़त करे और अपनी इज़्ज़त और आबरू और शौहर के माल की हिफाजत करे। औरत पर यह लाजिम है कि शौहर की इज़्ज़त करे और अपनी इज़्ज़त आबरू और शौहर के माल की हिफाजत करे। ये शौहर पर लाजिम है, बीवी पर ये चीज़ें लाजिम है। मैंने अर्ज़ किया कि इसमें तमाम वो चीज़ें आएंगी कि जो बीवी पर लाजिम है, बीवी उसको अदा करे। जिस तरह शौहर पे जो चीज़ें लाजिम होगी, शौहर उसको अदा करेगा। अब यहाँ पर एक रिवाज, कौन सी चीज़ें मर्द में अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें औरतों में अच्छी। अमीरुल मोमिन के ये भी बात गुजर गई है, इंशाल्लाह आप कलमाते के साथ तलाश करें कि कौन सी वो 3 सिफ़तें जो औरतों में अच्छी हैं और कौन सी 3 सिफ़तें जो मर्दों में अच्छी, औरतों में बुरी हैं, जो औरतों में नहीं होनी चाहिए और मर्दों में होनी चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं शादी का बेहतर मयार, इल्म, फरासत और बाशऊर होना चाहिए। यानी शादी का मयार क्या होना चाहिए? इल्म, फरासत, बाशऊर, दोनों तरफ। ये दोनों तरफ है, यानी लड़की और लड़के दोनों के अंदर ये चीज़ें हों कि जो शादी का जो हम मयार रख रहे हैं वो इल्म की बिना पर हो, शऊर होने की बिना पर हो, दानिशमंदी की बिना पर हो। कितने हो गए? 7। 8वां,
مرد کے لیے محنتی ہونا اور اپنے کاروبار میں زندگی جس سے چل رہی ہے میں مستقل مزاج ہونا ایک صفت ہے. یہاں پر مرد کی ایک ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے مرد کی؟ کہ وہ محنتی ہو، اپنے کاروبار میں جو اس کا کاروبار ہے جس سے اس کی زندگی چل رہی ہے اس میں مستقل مزاجی ہو. مستقل مزاج ہونا ایک صفت ہے، ورنہ عموماً بات یہ اس لیے لکھی گئی بعض اوقات کبھی کوئی کام کرتے ہیں کبھی کوئی کام کرتے ہیں کبھی کوئی، تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. کبھی ایک سال کوئی کام کیا نہیں ہوا، دوسرے سال کوئی کام کیا، تیسرے سال کا نہیں. مستقل مزاجی ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے کاروباری آدمی کے لحاظ سے. یا بعض لوگ جاب کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے، جاب میں بھی ہوتا ہے کہ جاب پسند نہیں آ رہی چھوڑ دی، پھر جاب پسند نہیں آ رہی چھوڑ دی، پتہ چلے بیچ گھر میں مشکلات بھی ہو رہی ہیں، جاب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں کریں. جاب جب چھوڑیں جب آپ کے 3-4 مہینے کے اگر پیسے ہیں، 3-4 مہینے جاب مل جائے گی تو چھوڑ دیں جاب، ٹھیک ہے نہیں مزہ آ رہا چھوڑ دیں، لیکن 3-4 مہینے تو پیسے ہیں تو ٹھیک ہے 3-4 مہینے جاب مل جائے گی. لیکن پتہ ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہے اور کہا مجھے تو مزہ نہیں آ رہا میں تو جاب چھوڑ لوں. اور پھر مشکل کہاں ہوتی ہے؟ گھر کے اندر مشکل ہوتی ہے. جاب بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، تو پیسے نہیں ہوں گے تو پھر جھگڑے وہیں سے ہوں گے. تو لہذا دونوں چیز، یہ تمام چیزیں جو یعنی یہ شوہر کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کاروبار کے اندر اپنی نوکری کے اندر مستقل مزاج ہونا چاہیے، تاکہ اگر مستقل مزاج ہوگا تو پھر یہ ایک اچھی صفت ہے اور اس کا فائدہ اس کے بیوی بچوں پہ جائے گا. جب وہ کما کے لائے گا تو کس کو دے گا؟ کس کو دے گا؟ یہ کہتا. یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ کچھ چیزیں چھپا بھی دیتے ہیں. بونس ملتا ہے تو وہ نہیں بتاتے، جی پوری سیلری نہیں بتاتے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی جو نہیں بتاتے. یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، یاد آ گیا مجھے. قصہ ہے آیت اللہ شیخ انصاری کا. پہلے پڑھا ہوا میں نے لیکن شاید یہاں نہیں پڑھا. شیخ انصاری کا قصہ یہ ہے کہ دیکھیے اس قصے میں دقیق کتنا ہے اور وہ کتنا سخت ہے اپنی زندگی کے معاملے میں. کہ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ شیخ انصاری دیکھا، بہت بڑے عالم تھے، اور صرف اتنا بتا دوں کہ 2 صفتیں جلدی بیان کر دوں. ایک تو یہ کہ امیر المومنین نے ان کے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی ہے، اور وقت کے امام زمانہ نے کہا کہ تم مجتہد ہو. اور امام زمانہ نے کیا کہا؟ انت مجتہد، تم مجتہد. 2 صفتیں میں نے اہم ترین ان کے بتا دی. اب آپ ان کا قصہ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس مقام پر پہنچے تو کیسے پہنچے. صرف 2 جملے میں نے 2 صفتیں ان کی بیان کر دی. 2 معصوم سے ہیں اور دونوں میں ایک اول ایک آخر، امیر المومنین اور امام زمانہ. ان کی زوجہ نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کہ مجھے ایک چادر چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک چادر چاہیے. پوچھا بھائی کیا کام ہے اس چادر کا، کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہم مہمان آتے ہیں جو ایکسٹرا گدے ہوتے ہیں گھر میں، یہ گدے پر چادر ڈالنی ہے. مجھے برا لگتا ہے مہمان آتے ہیں تو چادر ڈال دیں. تو انہوں نے کہا میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. یہ سوچیے گا کہ کون تھے وہ جس 2 معصوموں کے میں نے صرف 2 جملے کوٹ کیے ہیں، اس سے اندازہ کرے گا وہ کیا شخصیت تھی. جب ان کے زوجہ نے کہا کہ مجھے ایک چادر چاہیے، 4-5 اس زمانے میں جو بھی رہی ہو، کوئی 4-5 درہم دینار جو بھی رہی ہو، کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. ان کی زوجہ نے کہا ٹھیک، کچھ نہیں کہا. کچھ عرصے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، جب انہوں نے گھر میں اپنی نظر دوڑائی، دیکھا کہ اس بستر کے اوپر چادر آ گئی ہے. انہوں نے پوچھا پیسے کہاں سے آئے؟ ہم تو تمہیں جو پیسے دیتے ہیں پراپر دیتے ہیں، بس اب 10 دینار اس زمانے میں دیتے تھے. 10 دینار کا ہمیں پتہ ہے راشن آ جاتا ہے اس زمانے میں، جو بھی مہینہ خرچ آتا ہے 10 دینار 15 دینار جو بھی ایک، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو تمہیں ہم ماہانہ خرچ دیتے ہیں وہ پورا دیتے ہیں. تو چادر پھر کیسے آئی؟ کہا کہ آپ جو 10 دینار دیتے ہیں نا، تو اس 10 سے میں تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تھی، تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تھی، اور 4-5 مہینے میں اس کو جمع کر گئی، چادر میں نے لی. تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 9.5 میں گزارا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آئندہ سے تم اب 9.5 ہی ملا کریں گے. یہ ہے ممکن ہے. یہاں پہ آپ کہیں کہ مولانا یہ بھی کیا مصیبت ہے بھائی، بڑے ہم تو اپنی جو 10 مل رہے تھے اس میں سے زندگی بسر کر رہے تھے بڑی مشکلوں سے، تو علامہ صاحب نے تو وہ بھی آدھے کاٹ دیے.
اب تو آج کل تو بہت سارے دوسرے طریقے کار ہیں نا, بی سی ڈالنے کے طریقے کار ہیں, ادھر سے بچا لیے, تھوڑے پیسے کے دے دو, ادھر سے بچا لیے. بہرحال سب کے اپنے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کار ہیں. لیکن کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا, میاں اور بیوی دونوں. جب تک یہ شرائط تقریباً 8 ہو گئے, 2 اور شرطیں میں بیان کر کے پھر ایک جملہ اور بیان کرتا ہوں, پھر وقت دیکھتا ہوں جتنا ہے تو ایک روایت اور بیان ہو جائے گی, دیکھتے ہیں, یا اسی کو موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر اس کا 9ویں شرط کیا ہے؟ اگر دیگر صفات معاشرے کی اعلیٰ ہوں اور نیک سیرت ہو تو صورت پر سیرت کو ترجیح دینا چاہیے. بہت آسان ہے. کہتے ہیں لڑکا یا لڑکی, اب دونوں کے لیے نا, کہ اگر عموماً یہ بات شاید لڑکے کے لیے سیرت کی گفتگو آئی ہے, تو لڑکے کے لیے, دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. اگر دیگر صفات معاشرے کی اعلیٰ ہوں, لڑکا اچھا ہے یا لڑکی اچھی ہے, متدین ہے, نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, آج یہی مثال دیں گے, متدین کی مثال دیں گے, تو نیک سیرت کو صورت پر ترجیح دیں گے. یعنی ہم سیرت کو ترجیح دیں گے صورت کے اوپر. یہاں پہ ایک معیار یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے اندر کماتا اچھا ہے, مثلا سب کچھ اچھی ہے, سیرت بھی اچھی, لیکن ممکن ہے شاید دیکھنے میں اتنا شاید وہ نہ ہو, شاید. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو کس چیز پہ ترجیح. انہوں نے کہا کہ آپ کو سیرت پر ترجیح دینا ہے صورت کے اوپر. یہ ایک اصول بیان کیا. پھر اس کے بعد ایک اصول یہ بیان کیا کہ اب جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جذبہ ایثار, بلند مرحلہ, درگزر, قوت برداشت, بہترین صفات ہیں جس سے گھر آباد رہتے ہیں اور خوشحالی گھر کا مقدر ہوتی ہے. اب دیکھیں, جذبہ ایثار دونوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد بلند حوصلہ ہونا چاہیے, تحمل جسے ہم کہتے ہیں, درگزر, معاف, ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اس کے بعد قوت برداشت, تحمل. آج جتنے بھی مشکلات ہیں معاشرے میں, یہ تمام چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے. جی ہاں, تو کیسے آئیں گی؟ تحمل. دیکھیں یہ سب چیزیں بالآخر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ آ کر یہ تمام واجبات ادا کریں گی تو آئیں گی نا. یعنی یہ چیزیں, کچھ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں. دیکھیں بعض چیزیں, ٹیوب لائٹ کو اگر آپ کو پنکھا جلانا ہے, ٹیوب لائٹ کا بٹن دبائیں گے جل جائے گی, اس میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. لیکن انسانی اپنی زندگی, میاں بیوی ہیں, تحمل چاہیے. خدا نہ خاصا دیکھیں, ایک میں یہاں پہ 10 جملے میں نے جو پورے کر دیے, اس میں ایک جملہ اور کہہ دوں. اس کا جو ایک جملہ مجھے خاص کہنا ہے وہ انہی میں ہی ہے, جذبہ ایثار. میاں بیوی ایثار رکھے. ایک جملہ آیا تھا عزت کرنے کا. اگر شوہر نے کوئی اچھا کام کیا, بیوی کے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جیسے یہ لوگ فارسی میں کہتے ہیں 10 سے شعبہ درد نہ کریں. ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, لوگ ایران جاتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں یعنی آپ کے ہاتھ سالم رہیں, اس کی رسپیکٹ کریں. اسی طرح بیوی اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو شوہر اس کی رسپیکٹ کرے. آپ کے اس نے بہت سارے کام کر دیے, بہت شکریہ, بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کام کر دیے. جب تک ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا, مسئلہ آگے خدا نہ خاصا نہ ایک دوسرے کو غلام سمجھے, نہ ایک دوسرے کا نوکر سمجھے کہ بھائی تم تو میری نوکر, ایسا نہیں ہے. عزت, جذبہ ایثار, جذبہ, بلند حوصلے جب بھی ہوں گے. درگزر, معاف کر دے. بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی, انسان معاف کرتا. تحمل, بہت سی دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, اور وہ بہت ساری چیزیں. غصہ کیوں آتا ہے یہ بھی ایک بحث ہے, کہ غصہ عموماً اس لیے آتا ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بیوی کوئی کام کرتی ہے, کچھ چیزیں شوہر نے کہی, بس اب کچھ چیزیں رکھی, بیوی نے کہا صفائی کی, صفائی کے اندر وہ ساری چیزیں ادھر ادھر. اب شوہر صاحب جب اپنے ڈرائنگ روم میں آ کے دے گا کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو فوراً اس کو غصہ آئے گا. یا اپنے بیڈ روم میں کوئی چیز تھی وہ رکھی, انہوں نے صفائی کے دوران ادھر ادھر رکھ دی, کہ اب شاید ضرورت نہ پڑے, ایک دم سے اسے غصہ آئے گا, میری فلاں چیز کا ایک دم سے غصہ آئے گا, جذبہ ہوگا. اور تحمل چاہیے. تحمل بہت اہم ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ تحمل, برداشت جب تک نہیں ہوگی, خدا نہ خاصہ یعنی وہ جو مشکلات آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے, تحمل نہیں ہے. تحمل ضروری ہے. قوت برداشت, یہ بہترین صفات ہیں. جس گھر میں جو گھر آباد رہتے ہیں وہ خوشحال گھرانوں کا مقدر ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو جملہ ایک مجھے کہنا تھا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے نا, یہ یاد رکھیے گا. ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں, سنا ہوگا آپ لوگوں نے پہلے بھی, مجھے نہیں معلوم.
میاں بیوی کی زندگی مسائل فقہ پہ نہیں چل سکتی، اخلاقیات پہ چلے گی. جی یاد رکھیے گا بس. بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کام تو مجھ پہ واجب نہیں ہے. اب میں مثالیں دے دوں اس جملے کی. بہت سے افراد یعنی مولانا افراد اگر کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ بھئی عورت پہ گھر کا کام واجب نہیں، تو عورتیں بہت خوش ہو جاتی ہیں، کتنے اچھے مولانا ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ ان کی مجلس میں جاؤ، یہ ہماری فیور کی باتیں بہت کرتے ہیں. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی گھر کا کام عورت پہ واجب نہیں ہے، اور عورتیں گھر میں آ کے پھر کہتی ہیں. ابھی مولانا نے درس میں کہا، آپ بھی تو ساتھ تھے نا، آپ نے بھی تو سنا ہوگا نا. تو مولانا نے کہا گھر کا کام مجھ پہ واجب نہیں ہے، تو آپ مجھ سے گھر کا کام کیوں کراتے ہیں؟ یہی سے بات خراب ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، فقہی مسئلہ اپنے مقام پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے. ایک دفعہ ہوا تھا، ہم نے ایک درس کروائے تھے اپنے مؤسسے کے تھرو، تو وہاں پر بھی ایک مولانا مدعو کیے تھے. تو وہ خاتون تھیں، مجلسیں پڑھتی تھیں، بہرحال ان کو بھی معلومات دین کی تھی، لیکن یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. انہوں نے جا کے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ بھائی اب تو ہم فارغ ہیں بھیا. جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، وہ اپنے شوہر کو کل میرے پاس لے کر آئیں. ان کے شوہر کو جب پتہ چلا، ان کے شوہر نے کہا قبلہ آپ سے ملنا ہے، آ جائیے. کل ہماری زوجہ آئی تھیں درس میں، اور وہاں مولانا نے تو یہ بیان کیا ہے کہ بیوی پہ گھر کے کام واجب نہیں. تو مجھے کہیں گے جب گھر کے کام واجب نہیں ہے تو کریں گی کیا سارا دن؟ یہ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، آپ لوگ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں. تو اس پہ گاڑی نہیں چل سکتی. اگر شوہر نے بھی کہہ دیا کہ مجھ پہ کچھ چیزیں جو اسلام آپ سے ہی کہتا ہے کہ گھر کے کام واجب نہیں ہے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا حل بھی میں آپ کو جواب دوں. اب میں ان فیور والی بات کر لوں نا، تاکہ وہ خواتین جو کہتی ہیں یہ مولانا فیور والے، تو وہ کہ اب میں وہ بات کروں آپ سے کہ وہ آدھی بات ہے. ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ بھائی جو اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ گھر کا کام واجب نہیں ہے، تو وہ اسلام مجھے بھی کہتا ہے میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں. پھر کیا کریں گی آپ؟ سارے کام کریں گی. جواب آ گیا نا؟ سارے کام نہیں، ایکسٹرا کام بھی کریں گے. بھائی آپ اسلام، اب آپ نے یہاں پہ اب بات برابر کی ہو گئی. اب آپ نے کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے، مولانا نے کہا ٹھیک ہے واجب نہیں ہے. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے، مولانا نے بالکل صحیح کہا. اب مولانا نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ اسلام تو پورا بیان کریں نا، اسلام آدھا بیان کریں گے تو مشکلات ہوگی. پورے اسلام میں یہ ہے کہ جو کام واجب نہیں ہے اسلام میں، گھر کا کام خواتین پہ واجب نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر اگر ہم اس نیت، اب آ جائیں دوسری طرف، آپ اس نیت سے کریں کہ جناب زہرا کرتی تھی، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اتنی ایام فاطمیہ کی مجالس ہوئی ہوں گی، آپ گئی ہوں گی، تو آپ نے یہی سیکھا، یہی پڑھا عالم نے کہ جناب زہرا گھر کے کام کرتی تھی. میں نے خود پچھلے شاید درس میں کہا تھا کہ جب جناب زہرا گھر کے کام کری تھی، پیغمبر اسلام جب گھر میں تشریف لائے تھے تو کیا کہا تھا جناب زہرا سے؟ کہا تھا کہ آخرت کی شیرینی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تلخی. تو جناب زہرا نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کی حمد کرتی ہوں اور خدا کا شکر. کتنی روایتیں مولانا نے یہ بیان کی، جناب زہرا گھر کے کام کرتی، اور حتیٰ یہ بھی روایت نہیں کہ امیر المومنین ان کا ساتھ دیتے تھے. ابھی اور بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا آدھی بات تو صحیح، آدھی بات آپ کی صحیح، آدھی ہمارے شوہر تو کام نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ خیر یہ ان کی مرضی ہے. لیکن ایک روایت میں نے بیان کی ہے کہ جو شوہر گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کے ہاتھ بٹائے گا، اللہ اسے 7 اجر عطا کرے گا. 7 قسم کے ثواب ہے، 7. خوشحال گھرانہ ایک درس کا موضوع تھا، خوشحال گھرانہ، اس میں تمام چیزیں یہ بیان کی کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں. وہ جو شوہر اگر اپنی گھر کے کاموں میں اگر ہاتھ بٹاتے ہیں تو اسے اللہ کیا اجر و ثواب دے گا. آپ جا کے ان کو یہ بتائیں کہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا. وہ روایتیں بیان ہو چکی ہیں. خیر، تو یہاں تک ہم نے اپنے گفتگو کو مکمل کیا کہ 10 انہوں نے شرائط بیان کی، ممکن ہے اور بھی زیادہ ہوں گی، لیکن انہوں نے 10 بیان کی. اس 10 کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ تمام وہ چیزیں کور ہو جائیں کہ جو ایک معاشرے میں، ایک معاشرے کو بہتر بنانے میں، ایک شادی کے لیے میاں اور بیوی کے لیے جو ہے انتخاب کے لیے جو ہے وہ جب انتخاب کرنے جا رہے ہیں لڑکا اور لڑکی کو، اس پہ تمام چیزیں، اس چیزوں کی طرف توجہ کریں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوشحال اور اچھا گھرانہ بنے گا۔ اب 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، تقریباً 6 منٹ ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ تو البتہ میں نے آپ کے سامنے جو صرف موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں، اگر کسی کو مزید اس میں اگر سوالات پوچھے تو وہ فقہی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف موٹی موٹی چیزوں کو بیان کیا ہے، ورنہ اس نیت سے آپ کام کریں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ گھر کے کام کرا کرتی تھی، بچوں کی تربیت کس طرح کی، تمام کام آپ اس نیت سے گھر کے کام کریں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ اس نیت سے کریں گے تو آپ کے ذہن میں کم سے کم کہ ہم یہ عمل کریں سیرت فاطمہ زہرا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، باقی جو خدمت ساس سسر کی خدمت بھی ہے، انسان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کہیں گے کہ واجب نہیں ہے تو شوہر ادھر سے بھی کہے گا مجھ پہ یہ واجب نہیں ہے، تو یہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ محبت کے ساتھ جو تمام چیزیں بیان کی گئی، جذبے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ، درگزر کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو انشاءاللہ زندگی اچھی بسر ہوگی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔